بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ جب یہ خبر بستی والوں تک پہنچی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ، دل تھام کے سنیے گا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، نہایت نیک اور پاکیزہ۔ اللہ پاک نے اسے بے حد حسین اور جمیل بنایا تھا اور حسن کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے جایا کرتی تھی۔ راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اسے دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ کسی طرح اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ ایک ہندو کی شادی مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ ہندو لڑکا یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا اگر وہ لڑکی مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اسی بستی میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ وہ ہندو لڑکا اس کے پاس گیا اور اسے اپنا حال سنایا۔ جادوگر نے اسے ایک چلا کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ ہندو لڑکا جنگل میں جا کر چلا کرنے لگا۔ اب اس نے اس مسلمان جوڑے پر جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس سے ناراض رہنے لگا تھا۔ وہ لڑکی دن رات روتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ پھر ایک دن اس کے گھر کی ملازمہ نے اسے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ وہ لڑکی روحانی علاج کرانے لگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے ایک بیٹی کی ماں بننے کا شرف ملا۔ اس بیٹی کو پورا گھر بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس بچی کا باپ اپنی بیٹی سے بالکل دور رہتا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی اس بات سے پریشان رہتی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی سے پیار کیوں نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی تو دی ہے، خوشیاں بھی ضرور آئیں گی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس حافظ قرآن لڑکی کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور پکارا کہ کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو فقیر کو کھانا کھلائے۔ اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو اپنے ملازم کو کہا اس کو کھانا دے کر آؤ۔ ملازم کھانا دینے گیا تو فقیر نے کہا مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر مالکن کو بتایا تو نہ جانے کیوں وہ فقیر سے ملنے کے لیے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ فقیر نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ لڑکی نے ملازم سے کھانا لیا اور فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا بیٹی، کیا تم مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ لڑکی نے ملازم کو پانی لانے کا حکم دیا۔ ملازم پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے کر آیا۔ لڑکی نے وہ پانی اٹھا کر فقیر کو دیا۔ فقیر نے گلاس میں دیکھا تو کہا کہ اس میں کیا ہے؟ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تو میں نے خود آپ کو دیا تھا۔ فقیر نے کہا بیٹی، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا؟ میرا کوئی دشمن نہیں۔ فقیر بار بار کہتا رہا تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہارے شوہر کو تم سے دور کیا جائے اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ سن کر لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے بابا، میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں، مگر وہ اس وقت سو رہی ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کہا بیٹی، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ اندر جا کر دیکھو تو تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، وہ مر چکی ہے۔
یہ سنتے ہی اس لڑکی کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئی اور دیکھا کہ اس کی بیٹی واقعی مر چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی دروازے پر واپس آئی، لیکن فقیر موجود نہیں تھا۔ اس نے ملازم سے کہا، دیکھو یہ فقیر کہاں گیا؟ ملازم نے فقیر کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ چھوٹی سی معصوم بچی اچانک کیسے مر گئی۔ وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کی موت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی؟ اس بچی کی موت کو 1 سال گزر چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی جو پہلی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اب وہ لڑکی اپنی بیٹی کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ ڈر چکی تھی، پہلے ہی ایک بیٹی کو کھو چکی تھی۔ وہ کہتی اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، لیکن 3 سال بعد پھر وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کی نوکرانی فقیر کو کھانا دینے لگی تو وہ فقیر کو پہچان گئی اور دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی، مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کے مرنے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر مالکن گھبرا گئی اور فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مالکن نے سکون کا سانس لیا اور ملازمہ سے کہا، جاؤ فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ملازمہ نے ویسا ہی کیا۔ جب اس نے فقیر کو کھانا دیا تو فقیر نے کھانا لیتے ہوئے کہا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ اسے بتا دو کہ وہ اپنا علاج کروائے ورنہ اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی اور وہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ملازمہ نے یہ بات جب اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ ملازمہ نے مالک کو پیغام بھیجا۔ اس کا شوہر فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے گھر کے صحن سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ گھوڑے کی یہ حرکت سب حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہمارے گھر کی زمین کو کیوں کھود رہا ہے؟ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا، وہ اس گڑھے میں گر گئی۔ جب اسے گڑھے سے نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بڑے عالم سے رابطہ کیا اور علاج کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹی عطا کی۔ اب وہ اور اس کا شوہر خوف زدہ تھے، اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلی دونوں بیٹیوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو لے کر اس عامل کے پاس جا رہے تھے جس نے ان کا علاج کیا تھا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آسمان کی طرف لے جانے لگی۔ بچی کے والدین اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے۔ چیل کافی اونچائی پر جا چکی تھی کہ اچانک بچی اس کے پنجوں سے نیچے گر گئی۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد بچی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر والدین بہت روئے، چیخ و پکار کی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیوں کو مرتا دیکھ کر ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود وہ عورت صبر سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے بتا دے میرا دشمن کون ہے، یہ راز کب کھلے گا؟ ایک فقیر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ جادو کرانے والا کون ہے۔ اس کا شوہر پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا اور اب 3 بیٹیوں کی موت کے بعد گھر والے اس کے شوہر کو بہکانے لگے کہ یہ عورت جو بھی بچہ پیدا کرتی ہے وہ مر جاتا ہے، ہمیں خاندان کا وارث چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا تو یہ عورت ہی منحوس ہے، جو بھی بچہ پیدا کرتی ہے مر جاتا ہے، اس لیے تم دوسری شادی کر لو۔ وہ عورت اس بات پر بہت پریشان تھی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ایک دن وہی فقیر پھر اس کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی مالکن کو بتایا۔ مالکن روتی ہوئی فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ جب جب تو میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے، اب میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ روتی رہی اور فقیر سے باتیں کرتی رہی۔ فقیر نے کہا،
اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو مجھے اپنے گھر جانے دو، مجھے خاص تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لڑکی فقیر کو اپنے گھر لے گئی۔ فقیر نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر ایک جگہ بیٹھ کر کہا مجھے کسی برتن میں پانی لا دو۔ ملازمہ نے پانی لا کر فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کافی دیر تک کچھ پڑھا اور پھر کہا دیکھو تمہیں اس پانی میں کیا نظر آتا ہے؟ لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، وہاں ایک بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور فقیر سے کہا یہ کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اسی جادو کے ذریعے تمہارے پیٹ میں ایک کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو تمہارے ہر بچے کی جان لے رہا ہے۔ لڑکی نے کہا لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ فقیر نے کہا ہاں، تمہیں خوشی ضرور ملتی ہے مگر وہ تم سے چھین لی جاتی ہے کیونکہ ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ کالا جادو تم پر ایک ہندو لڑکے نے کرایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا تمہیں دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، اور جب تمہاری شادی کسی اور سے ہو گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، حقیقت سے جلنے لگا۔ اس نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک عامل کے پاس گیا، اس سے منتر سیکھا، چلا کاٹا۔ وہ روز تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اسی لیے تمہارا شوہر تم سے دور ہو چکا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا مگر جادو کی وجہ سے وہ اب تم سے نفرت کرنے لگا ہے۔ فقیر نے مزید کہا کہ اس ہندو لڑکے نے تم پر بہت گندا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تم کبھی بھی اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ لڑکی اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ برا کرے۔ پھر بھی اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے یا شاید کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ دشمن کون ہے تو اس نے کہا میں ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہوں۔ فقیر نے کہا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو جنم دینا ہوگا، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ شوہر نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا آج جو کچھ بھی ہوا مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، بس میں اس کو پیدا کر دوں گی۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کرنا چاہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی نے اس سانپ سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں، تجھے اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ یہ بات جب اس سانپ نے سن لی تو وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس لڑکی کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مردہ سانپ ہوگا۔ جب وقت آیا تو اس نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ وہ اپنے وظائف جاری رکھے ہوئے تھے، اس لیے مردہ سانپ پیدا ہوا۔ وہ سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا رنگ نیلا تھا۔ وہ بیٹا اپنی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تکلیف کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا مردہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور کس طرح اس نے اس کو جنم دیا۔ اب یہ اللہ ہی تھا جو اس سب کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ پھر وہی فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ وہ کہنے لگی اب کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بری خبر تو نہیں؟ اب کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں ہر روز اپنے بیٹے کے لیے اور اس کی صحت کی دعائیں مانگتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہوں کہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ فقیر نے کہا بیٹی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا جو تمہارے اوپر جادو کرا رہا تھا، اس کو ایک ناگ نے ڈس لیا، اور جادو سکھانے والا جو تھا اس کو بھی اسی ناگ نے ڈس لیا اور وہ دونوں مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تمہارے لیے زندگی کو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تمہیں اور اولاد بھی دے گا۔ تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی۔ تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کے وارث بنو گے۔ پھر وہ فقیر پلٹ گیا۔ اس لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے دور رکھے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔